سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد سٹار لیو والوں کے لیے جولائی 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن پر جادو ٹونا ہوگا، بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جو کہ نوکری کے ساتھ ساتھ کمیشن پر کام کرتے ہیں، وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، بلکہ الٹا چھوٹے موٹے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ادھار سے بچیے گا، ادھار مال دینے سے نقصان ہوگا آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک پریشانیوں والا مہینہ ہو سکتا ہے، عجیب سی چپکلش ہوگی، بار بار غصہ آئے گا۔ اپنے غصے پر بہت زیادہ کنٹرول کیجیے گا، یہ مہینہ آپ کو آپ کے غصے کی وجہ سے نقصان دے سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ بڑے پیار سے سلجھ سکتے ہیں، مگر آپ کی چرب زبانی یا غصہ اس کو الٹا کر دے گا۔ تو آپ کو سب سے زیادہ اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ کام سے نکالے جانے کے بھی چانسز ہیں جی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ بہترین ہے، کام کے لیے نکلیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات ضرور رزق دے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کچھ مناسب نہیں ہے، کوشش کریں کہ اگر اس کو نکال لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر اس مہینے کے آخری ہفتے میں شروع کریں تو پھر بہتر ہے، ورنہ یہ مہینہ نقصانات سے بھرا ہوا ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ٹھیک ہے، پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالی اس معاملے کے اندر کوئی بندش نہیں آئے گی۔ رشتوں کے معاملات کے اندر کہیں تو بس سو ہے، کوئی زیادہ نہیں امید دلا سکتا، رشتہ ہونے کے چانسز کم ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی، تو اس لیے بہت زیادہ امید نہ لگائی گئی۔ یہ ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے بہترین مہینہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ میڈیسن لیں، اس لحاظ سے یہ سٹار بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، عمل ہونے کے بھی چانسز کافی زیادہ ہیں جی۔ جو بچیاں 18 کی مریض ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ صحت اس مہینے آپ کی ہلکی پھلکی بگڑے گی، زیادہ خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے یا کچھ ایسے جو بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے گرمی کے معاملات جو ہیں اور حبس کے معاملات ان کو نقصان دے سکتے ہیں، احتیاط کی ضرورت رہے گی آپ لوگوں کو۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس ملیں تو اس مہینے کے اندر امید بہت کم ہے، زیادہ امید نہ لگائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ میاں بیوی کے معاملات جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر اتار چڑھاؤ میں رہیں گے، کبھی لڑائی جھگڑا ہوگا، کبھی معاملات ٹھیک رہیں گے، زیادہ معاملہ آپ کی طرف سے ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ غصہ کر سکتے ہیں۔ تو بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہوں گا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ غصہ آپ کے اس پورے مہینے کو نقصان بھی دے سکتا ہے اور اچھا بھی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ آپ کا صدقہ اور پڑھائی باقی تمام سٹارز سے بالکل علیحدہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے 3 دن لگاتار ایک انڈے کا صدقہ دینا ہے، یہ مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، میری بہن بیٹیاں جو ان کو علیحدہ بتاؤں گا، جو مرد ہیں ان کے لیے اپنے سر سے 7 بار گھما کر تو گلی میں کی سڑک پر پھینکیے گا، یعنی جہاں سے گزر گا ہو، اور پھینکنا ہے، رکھنا نہیں ہے تاکہ ٹوٹ جائے، کوشش کریں بالکل سینٹر میں ہو۔ اور جو میری بیٹیاں ہیں وہ چاول لیں گی، تھوڑے سے 3 مٹھی لے لیں، باریک بالکل جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹا جسے کہا جاتا ہے، وہ لیں گی 3 مٹھی، اس کے اندر 1 مٹھی چینی ڈال کر اس کو اچھے سے ہاتھ سے ملنا ہے، اس کو ساری چینی لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے اپنے چھت کے اوپر یا کسی ایسی جگہ پر پھینکنے ہیں جہاں پر کیڑیاں ہوں، یا چھت پر پھینکیں یا کیڑیوں والے، اگر چھت پر پھینکیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ چاول آپ کے کھائے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں۔ اگر تو چاول کھائے گئے اور کم ہو گئے تو بہترین، اگر نہ کھائے گئے پھر مسئلہ ہے، یعنی پھر آپ کا صدقہ باندھا ہوا ہے، تو آپ کو پھر لازمی اپنے کسی سے علاج کروانا پڑے گا، کیونکہ صدقہ باندھے کا مطلب جادو ہوتا ہے۔
تو اگر کھائے جائیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کے لیے بہتر رہے گا جی۔ پڑھائی جو ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سلام قول من رب رحیم کی 3 تسمیاں کرنی ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، اور 3 تسمیاں مرد اور عورت ایک ہی کریں گے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو اگنور نہ کریں تو سب سے بہتر ہوگا جی۔ یہ آپ کی پورے مہینے کی پڑھائی ہے، پورا مہینہ کریں سب سے بہتر ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں نقصانات ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، احتیاط کریں۔ میرے رب کو یاد کرنے سے ہی ہر پریشانی کا حل نکلتا ہے، نجومیوں کی باتوں سے نہیں۔ ہم لوگ حالات آنے والے بتاتے ہیں، وہ بھی اس رب کے اشاروں سے، جو میرا رب اشارے دیتا ہے۔ کوئی نجومی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، میرا مالک اشارے دیتا ہے، ستارے بھی اشارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اپنے حالات کو بہتر بنایا جا سکے۔ جیسے دعا ہے، نصیب کے اندر اگر کچھ برا لکھا ہو تو میرے رب نے دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا کرو تو وہ برا بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔